ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں مضمون تو وہی چل رہا ہے، اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور یہ بھی فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر تم سب قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ لے کے جاؤ گے۔ یہ آخری آیات تھیں۔ اب عملاً تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، عملاً فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن علمی طور پر اور دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دنیا میں فرما دیا ہے، اور وہ جو دنیا میں فیصلہ فرمایا ہے اس کا اظہار آج کے سبق میں، کہ ٹھیک ہے وہاں پر ہم تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے، لیکن دنیا میں ہم بتا رہے ہیں، اور وہ کیا؟ فمن اظلم، بس کون ہوگا بڑا ظالم؟ فمن اظلم، کون ہوگا بڑا ظالم؟ ممن، اس سے جو کذب، جھوٹ بولے، علی اللہ، اللہ پر۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، وکذب، اور جھٹلائے، بالصدق، سچ کو، سچائی کو، اذ، جب، جاءہ، وہ سچائی اس کے پاس آئی۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے، وکذب بالصدق، اور سچائی کو جھٹلائے، اذ جاءہ، جب وہ سچائی اس کے پاس آئی۔ اللہ پر جھوٹ بولے کہ بھئی اللہ نے کوئی ہدایت نازل نہیں کی، اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، اللہ نے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ اور سچائی کو جھٹلانا کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کے نبی نہیں مانتے، جبکہ یہ سچائی ان کے پاس آ چکی ہے۔ الیسا، کیا نہیں، فی جہنم، جہنم میں، مسوا، ٹھکانہ ہونا چاہیے، للکافرین، ایسے کافروں کا۔ الیس فی جہنم مسوا للکافرین، کیا پھر ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ تو کفار کے بارے میں آ گیا، جنہوں نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ دوسری طرف والذی، وہ شخص، جاء، جو لایا، بالصدق، سچائی، جو سچائی لے کر آیا، سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کو تسلیم کیا، تصدیق کی نا، صدقہ تصدیق، سچا مانا اس کو، اولئک، تو یہ لوگ، ہم المتقون، یہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے، یہ لوگ بچا لیے جائیں گے۔ لہم، ان کے لیے ہوگا، ما یشاءون، جو یہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے وہ ہوگا۔ تو دونوں طبقات کا ذکر کر دیا۔ قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا، وہ عملاً ہوگا، لیکن دنیا میں ہم بتا رہے ہیں علمی طور پر، دلیل کی بنیاد پر فیصلہ یہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ہر قسم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے، اور جو کفار ہیں جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ذالک، یہ
جزاء صلہ ہے المحسنین نیکوکاروں کا، یہ نیکوکاروں کا صلہ ہے. لیکفر مٹا ڈالیں گے اللہ عنہم ان سے. لیکفر اللہ عنہم اللہ مٹا ڈالیں گے ان سے اسوأ وہ برے کام الذی عملوا جو وہ کر بیٹھے تھے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا جو برے کام وہ کر بیٹھے تھے اللہ ان سے وہ مٹا ڈالیں گے. یعنی بخشش ہو جائے گی نا ان کی آخرت میں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائیں گے. جب بخشش فرمائیں گے تو جو غلطی کوتاہی گناہ ہو گیا تھا اللہ وہ معاف فرما دیں گے. وَيَجْزِيَهُمْ اور دیں گے اللہ ان کو اجرہم ان کا اجر. وَيَجْزِيَهُمْ اجرہم اللہ ان کو ان کا اجر دیں گے بِأَحْسَن بہت عمدہ الذی ان کاموں کا کانوا یعملون جو وہ دنیا میں کرتے رہے، جو وہ نیک عمل دنیا میں کرتے رہے اللہ ان کو اس کا بہت اچھا اجر عطا فرمائیں گے. اگر انسان ایمان پر رہے اور نیک اعمال کی کوشش کرتا رہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، یہ مضمون سارا پیچھے آیا ہے. اب میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ایمان پر رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتا رہے اور نافرمانی سے بچتا رہے، تو جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو جو گناہ اس سے ہوئے ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے، اور جو نیک کام کیے ہوں گے ان کا اچھا اجر اور صلہ اور بدلہ اس کو ملے گا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایمان والوں کے لیے انعام ہوگا. الیسا کیا نہیں ہے اللہ بکافن کافی عبدہ اپنے بندے کے لیے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. کیا اللہ اپنے بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں، یہ آپ کو ڈراتے ہیں بالذین ان سے من دونہم جو اللہ کے سوا ہیں. اللہ کے سوا جو انہوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں نا، تو یہ ان سے ڈراتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ نہ 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 ان کی شان میں گستاخی نہ کیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے کوئی وبال آ پڑے اور ان کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، جب آئے گی تو پھر آپ بچ نہیں پائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. اور یہ بے وقوف آپ کو ڈرا رہے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جس کو اللہ گمراہ کر دیں، جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فما لہو تو نہیں ہے اس کو پھر من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. جس کو اللہ گمراہ، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں تو یہ ڈریں، آپ ان کو اللہ سے ڈراتے ہیں تو یہ اللہ سے ڈریں. الٹا یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ومن اور جس کو یہد اللہ ہدایت دے دیں، فما لہ تو نہیں ہے اس کو پھر من مضل کوئی گمراہ کر سکنے والا. ومن یہد اللہ جس کو اللہ ہدایت دے دیں، فما لہ من مضل اسے پھر کوئی گمراہ کر سکنے والا نہیں ہے. الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بعزیز غالب ذی انتقام بدلہ لینے والا. کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے، غالب بھی ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے، اور وہ انتقام لینے والا ہے. کن سے؟ جنہوں نے اس کی خدائی میں اوروں کو شریک کیا، جنہوں نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا، ان سے اللہ نے انتقام لینا ہے. وَلَئِن اور اگر سألتہم آپ ان سے پوچھیں من خلق کس نے پیدا کیا،
السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے. آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا. قل آپ ان سے کہیے، افرأیتم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. ان سے کہیے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، ان ارادنیا اگر میرے بارے میں ارادہ کر لیں، اللہ بضر کسی نقصان کا، اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کر لیں. بیٹا آپ نے نا شاید یہ لائٹ بند کر دی ہے، یہ لائٹ جلا دیں. پنکھا بند کرتے کرتے نا آپ نے لائٹ بند کر دی ہے، لائٹ جلا دیں. جی ہاں. افرأیتم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان اگر ارادنیہ اگر اللہ تعالی اگر میرے بارے میں ارادہ کر لیں، اللہ بضر کسی نقصان کا، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، ہل ہن کیا یہ کاشفات ہٹا سکنے والے ہیں، ضرہ اس کے نقصان کو. ہل ہن کاشفات ضرہ کیا یہ سب مل کر اللہ کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں. او یا ارادنیا اللہ میرے بارے میں ارادہ کر لیں، برحمت کسی رحمت کا، اللہ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہیں، ہل ہن کیا یہ ممسکات روک سکنے والے ہیں، رحمت ہی اللہ کی رحمت کو. ہل ہن ممسکات رحمتی کیا یہ سب مل کر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو یا اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کو روک سکتے ہیں. قل آپ فرمائیے، حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے. جب اللہ اس قوت کا مالک ہے کہ ساری دنیا اور ان کے جھوٹے معبود مل کر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کو نہ روک سکیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے نقصان کو نہ ٹال سکیں، تو قل پھر آپ کہیے، حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ اسی پر یتوکل بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون بھروسہ کرنے والوں کو، علیہ یتوکل المتوکلون بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل آپ یہ بھی فرمائیے، یا قومی اے میری قوم، اعملوا ٹھیک ہے تو پھر تم کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، اعملوا علی مکانتکم اب تم اپنی جگہ اپنے اعمال کرو، جو تم کرتے ہو کرو، انی عامل میں اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہوں، میں ایمان پر قائم ہوں، نیک اعمال پر قائم ہوں، اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کی دعوت پہ قائم ہوں، میں اس پر قائم ہوں، میں کر رہا ہوں. اچھا تم کفر پہ شرک پہ قائم ہو، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہو، چلو ٹھیک ہے کرو پھر. فسوف تعلمون جلد تم جان لوگے، من یاتیہ کس پہ آتا ہے، عذاب عذاب، یخزیہ جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا، ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینے والا عذاب کس پہ آتا ہے بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. وَيَحِلُّ اور کس پہ اترتا ہے، عذاب مقیم دائمی عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقیم اور دیکھو جلد تم جان لوگے کہ کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. اِنَّا بے شک ہم نے، انزلنا اتاری، علیکا آپ پر،
الکتابہ، یہ کتاب، للناسی، انسانیت کے لیے، بالحق، برحق، یہ کتاب برحق ہم نے آپ پر اتاری ہے انسانیت کے لیے. فمن اہتدا، فمن، پس جس نے، اہتدا، ہدایت پائی، فلنفسہ، تو اپنے ہی فائدے کے لیے اس نے ہدایت پائی. فلنفسہ، تو اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ رہا، فإنما یضل، تو بے شک اس کی جو گمراہی ہے، علیہا، اس کا وبال بھی اسی پر ہے. جس نے اس ہدایت کو، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جس نے اس ہدایت کو اپنا لیا، بھئی فائدہ اس کا ہے، فائدہ اسی کا ہے. ومن ضل، اور جو بھٹکا رہا، گمراہ رہا، جس نے اس ہدایت کو نہ پایا، فإنما یضل علیہا، تو پھر وبال بھی اس پر ہی ہے. وما انت، اور نہیں ہے آپ، علیہم، ان پر، بوکیل، ذمہ دار. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. کل قیامت والے دن آپ سے حساب نہیں ہوگا، سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، سوال ہوگا، لیکن ان کے کفر کا حساب آپ سے نہیں ہوگا. ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اس کا جواب دے کل قیامت والے دن میں نہیں ہوں. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو تم جرم کر رہے ہو، جو تم جرم کر رہے ہو، کل قیامت والے دن اس کے جواب دے ہم نہیں ہوں گے. وما انت علیہم بوکیل، آپ ذمہ دار نہیں ہے. کوئی نہیں ایمان لاتا جہنم میں جائے گا، کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پھر جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جائے. آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیے. بس جی یہاں تک.